بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ مومن، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جیسا کہ فقہ ابو لیث نے فرمایا 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چلتا ہے۔ پہلے نمبر پر زبان، اس کی زبان جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول کلام سے بچی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی رہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے دل، اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یاد رکھو، حسد دل کی رذیل ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا علاج صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نظر، اس کی نظر حرام کھانے پینے، حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور وہ دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے دنیا کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد گرامی ہے من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بری، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ چوتھے نمبر پر پیٹ، اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کو آج کچھ سمجھا نہیں جاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد گرامی ہے اذا وقعت لقمة من الحرام في بطن ابن آدم لعنه كل ملك في الأرض والسماء ما دامت تلك اللقمة في بطنه وإن مات على تلك الحالة فماؤه جہنم۔ بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ جاتا ہے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ پانچویں نمبر پر حرام کی جانب دستے دراز نہ کرے، بلکہ حتی المقدار اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف بڑھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ اور چھٹے نمبر پر قدم، اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ پڑے، بلکہ صرف اس کی اطاعت میں رہنے، عالموں اور نیکیوں کی محبت کی طرف حرکت کرے۔ اور 7ویں نمبر پر عبادت، انسان کو چاہیے کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری، منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، البتہ اللہ سے ڈرنے والے باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المتقین فی جنات ونعیم، بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان المتقین فی مقام آمین، بے شک متقین امن والے مقام میں ہوں گے۔ گویا کہ خداوند تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ متقی و پرہیزگار قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے، اور ایماندار آدمی کو چاہے کہ وہ خوف کے درمیان رہے، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا، اس سے مایوس نہیں ہو رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہرگز نہ ہونا۔ بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے،
برائی کے کاموں سے منہ موڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو۔